الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، محفل پاک کے آغاز سے اب تک کئی ایک مداحان نبی نے بہترین انداز میں نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے، اور تھوڑی دیر پہلے مفکر قوم و ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا عبدالرحمن صاحب قبلہ کی ایک بہترین تقریر آپ اور ہم نے سماعت کی. اسٹیج پر اور بھی کئی ہمارے مسلک کے بہترین عالم دین موجود ہیں. اگر وقت اجازت دیتا تو ان حضرات کی بھی تقریر کروائی جاتی، لیکن آپ کے مہاراشٹر کا جو قانون ہے ہر ایک کے لیے جو گورنمنٹ نے یہاں کی وقت باندھا ہوا ہے، ہر کسی کو اس بندھے ہوئے وقت کے مطابق اپنی محفل کو، اپنے پروگرام کو سمیٹنا ہے. تو آج کے ہمارے علماء نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عبدالرحمن صاحب قبلہ کی تقریر کے بعد میں ہی آپ حضرات کے روبرو ہوں. حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، سب سے پہلے تو آپ اور ہم یہ دعا کریں کہ آج کا یہ اجلاس رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کے لیے یہی ذریعہ نجات بن جائے. عزیز دوستو، میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آج کے اس اجلاس کا نام جلسہ عظمت مصطفیٰ رکھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سرزمین کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس محفل پاک کے سجانے میں دام درہم قدم سخن نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا. حضرات، یقیناً محفل پاک کا یہ نام علماء کرام ہی کے مشورے سے رکھا گیا، اور یہ علماء ہی کا حصہ ہے کہ انہوں نے اس سرزمین کے تحت یہاں کے ارد گرد پر نظر رکھتے ہوئے، یہاں کے ماحول پر نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین موضوع میرے لیے منتخب کر دیا. سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں محبت بھرے انداز میں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، سب سے پہلے ان بچوں سے لے کر آخر تک ہمارے نوجوان اور بزرگ ہستیاں جو بھی ہیں، وہ اس بات کا یقین دلا دیں کہ آپ یقیناً جلسہ سننا چاہتے ہیں. جو شخص بھی جلسہ سننے کے موڈ میں ہے وہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہے یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. حضرات، ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں نہیں آپ کے سامنے عرض کروں. یہ کامن بات ہے، ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس قسم کا کوئی گھٹنا ہوتا ہے
میں وہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آج کے اس عظیم اجلاس کا نام رکھا گیا جلسہ عظمت مصطفیٰ۔ اگر ان علماء کی دعا لیتے ہوئے میں اپنے موضوع کو بحسن و خوبی نبھا سکا تو میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا اور اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ یہی ایک بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ اگر اس بات کو لوگوں نے سمجھ لیا تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہم اپنی اس بات کو اتارنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو آنے والا وقت صرف ہمارا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان و شوکت مصطفیٰ، اس چیز کو اگر کوئی سمجھ لے تو آئے دن یہ نئی نئی جماعتیں نہ بنے، آئے دن نئی نئی تحریکیں جنم نہ لے، آئے دن نئے نئے فرقوں کا وجود سامنے نہ آئے۔ عظمت مصطفیٰ۔ حضرات، جب تک کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی ہے تو لوگ اپنے اپنے طور پر ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، اور جب پہچان ہو جاتی ہے تو پھر پہچان کے مطابق ان کا استقبال ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک اجنبی شخص آتا ہے، آپ کے دروازے کو دستک دیتا ہے، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے ایک اجنبی صورت نظر آئی، آپ نے پوچھا کون؟ اس نے اگر اپنا تعارف صحیح ڈھنگ سے پیش نہ کر سکا تو آپ اپنے دروازے سے اسے لوٹا دیتے ہو۔ ایک انسان آپ کے سامنے سے روز گزر رہا ہے، ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت، ان کا مقام و مرتبہ آپ کو معلوم نہیں، آپ اس سے نابلد ہیں، آپ اس سے جانتے نہیں ہیں، تو اس سے منہ چرا کر بھاگتے رہتے ہیں۔ اور اس بات کو واضح کروں، ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور بڑی خوبیوں کا مالک، بڑی عظمت و رفعت والا، بہت شان و شوکت والا، مگر آپ کی ان کی پہچان نہیں تھی۔ آپ کے سامنے آیا، آپ نے اسے جھڑک کر اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی ایک تیسرا شخص وہاں پر آن پہنچا، اس نے ان کا تعارف کرایا، یہ صاحب جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہ فلاں علاقے کا فلاں ہے، مان لیجئے کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے دنیاوی اعتبار سے کہ اگر پہچان ہو جائے کہ یہ فلاں اسٹیٹ کا مکھ منتری ہے، یا یہ فلاں ملک کا پردھان منتری ہے، یا یہ فلاں ملک کا راشٹرپتی ہے، تو انسان ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جناب معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، جناب مجھے معاف کیجیے گا میں اس سے پہلے آپ کو جانتا نہیں تھا، حضرت آپ مجھے معاف کر دیجیے میں آپ کے مقام و مرتبہ سے واقف نہیں تھا۔ یہی تو نور عالم رضوی سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تک انسان پہچانتا نہیں گستاخیاں کرتا ہے، جب تک انسان پہچانتا نہیں ان کی شان میں حرف آشنائی کرتا ہے، اور پہچان ہو جائے تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ضمناً میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں زیر تعلیم تھا، سرزمین الہ آباد میں ایک دارالعلوم کے اندر میں دینی تعلیم کے حصول میں تھا۔ اپنی جماعت کے ایک بہترین عالم دین علامہ حسن رضا خان PhD پٹنہ، وہ ان دنوں دارالعلوم غریب نواز الہ آباد کے جلسے میں تشریف لائے ہوئے تھے۔
اور آپ میں سے جو الہ آباد اس سے پہلے آپ اگر گئے ہیں کبھی بھی اپنے لائف کے اندر، جیسے ہی آپ الہ آباد جنکشن پہنچیں گے، 1 نمبر پلیٹ فارم کی طرف سے باہر آئیں گے جہاں گاڑیاں رکشے وغیرہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل قریب ہی ایک سنگ مرمر کی چھوٹی سی مسجد ہے. اس مسجد میں مؤذن صاحب کے روم میں آرام کر رہا تھا. میں بھی تفریح کے لیے وہاں پہنچا تھا. اتنے میں صبح تقریباً 8 یا 9 بجے صبح کے وقت علامہ حسن رضا خان PhD پٹنہ اپنا سامان لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے مؤذن صاحب کے تعلق سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے. اور میں لیٹا ہوا ہوں. زمانہ طالب علمی ہے، چھوٹا کم عمری ہے، زیادہ سے زیادہ 13-14 سال میری اس وقت عمر رہی ہوگی. حضرت پہنچے اور میں لیٹا ہوا ہوں. میں نے حضرت کا استقبال نہیں کیا، میں لیٹا ہوا ہوں. اور انہوں نے پوچھا، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، قسم قسم کے لوگ وہاں پر پہنچتے رہتے ہیں. کبھی کوئی کسی کا سوال کرتا ہے، کوئی کسی کا سوال کرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. تو انہوں نے کہا کہ مؤذن صاحب اس وقت کہاں؟ میں نے کہا وہ نہیں ہے. میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ مجھے اپنا سامان رکھنا تھا. میں نے کہا تخت کے نیچے ڈال دیجیے. اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سامان تخت کے نیچے ڈال دیا اور کھڑے رہے. پھر میں نے ان سے کہا کھڑے کیوں ہیں، بیٹھ جائیے. پھر وہ میرے پیروں کی طرف بیٹھ گئے. اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ ناچیز کو حسن رضا خان PhD پٹنہ کہتے ہیں. ناچیز کو حسن رضا خان PhD پٹنہ کہتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ میں اٹھ بیٹھا اور میں نے ہاتھ جوڑا، کہا حضور میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، میں آپ سے واقف نہیں تھا، مجھ سے گستاخی ہوئی، انجانے میں معاف فرما دیں. تو مسکرانے لگے اور پھر بیٹھے. اب اتفاق کی بات دیکھیے، پھر جب میں اپنے گھر کے لیے اس کے 1 سال بعد روانہ ہوا تو 1 سال کے بعد اتفاقاً وہ بھی اس گاڑی میں بیٹھے تھے اور جس ڈبے میں بیٹھا ہوں اسی میں ہے. اور بھیڑ بھاڑ چل رہی تھی اس سمے. ان کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا اور میرا بھی ٹکٹ کنفرم نہیں تھا. ایک سیٹ پر ہم لوگ 4 شخص بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی میں سائڈ والی ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت جو ہے دوسری سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کی سیٹ پر. اور وہ لوگ بھی کئی تھے، وہ نہیں پہچانتے تھے حضرت کو. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ اپنی سیٹ پر چلے جائیے یا جہاں آپ جانا چاہیں جائیے، ہم لوگ بھی بہت ہیں، یہاں گنجائش نہیں ہے. اتنے بڑے عالم دین کو، اہل سنت والجماعت کے اتنے عظیم الشان خطیب، میں دل ہی دل میں کانپ اٹھا. میں نے کہا یا اللہ، جس طریقے سے کچھ دن پہلے میں ان کو نہیں پہچانتا تھا، آج یہ لوگ نہیں پہچانتے ہیں. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے جہاں پہنچ جائیں تو لوگ جماعت در جماعت ان کی دیدار کے لیے آیا کرتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. جہاں جس مجمع میں ان کی تقریر ہونے لگے، آس پاس کا پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے. لوگ گاڑیاں لے کر ان کا استقبال کرتے ہیں. لوگ اپنی اپنی گاڑیاں لے کر یہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی پہ بیٹھ جائیں، ہماری گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں. آج وہ انسان ہے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دینے کے لیے کوئی تیار. پھر میں نے اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے یا اوپر کسی سے دوستی کر کے آپ اپنی جگہ بنائیے، حضرت کو یہاں بیٹھنے دیجیے. اور حضرت کو میں نے اشارہ کیا کہ آپ یہاں آئیے. تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی حضرت آپ کو پہچانتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیے. علامہ حسن رضا خان PhD پٹنہ وہاں بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایک شخص ہم میں سے اور کھسک گئے. اس طریقے سے پورے سفر میں ان کو آرام پہنچایا گیا. حضرات واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی پہچانتا نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا، اور جب پہچان لے تو اس کے شایع میں شان اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے. میرے آقا، میرے نبی وہ عظیم الشان ہیں اور ایسی عظمت اور عفت والے ہیں جس نے پہچانا قدم مصطفیٰ پر اپنا سر رکھا. ارے مسلمانوں، صرف ایمان والے ہی نہیں، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلموں نے بھی اگر نبی کی ذرہ بھی عظمت پہچان لی تو میں کہنا چاہوں گا کالکا پرساد کالکا نے کہا تھا، کالکا پرساد کالکا نے کہا تھا کہ گر شمس و قمر
کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور نعمت کونین کو دامن میں چھپا لے. ذرا کالکا پرساد کالکا کی شاعری کے جملوں پر غور کیجیے. گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور نعمت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر پوچھے کوئی کالکا پرساد سے تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت. گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور نعمت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر پوچھے کوئی کالکا پرساد سے تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہی تو نور عالم رضوی آج اپنی تقریر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھو، رفعت مصطفیٰ کو سمجھو، میرے نبی کی شان و شوکت کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب بھی اور جو بھی میرے نبی کی عظمت کے ذرہ برابر عظمت سے بھی اگر کوئی واقف ہو جائے گا، نبی کے کچھ بھی مقام و مرتبہ اس کے ذہن نشی ہو جائیں گے، تو وہ انسان نبی کے در کا گستاخ نہیں ہوگا بلکہ عاشق مصطفیٰ بن کر زمانے پر حکومت کرے گا. میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے تو اپنے غیر نے بھی جب میرے نبی کی شان و شوکت کو پہچانا ہے تو وہ بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں. پنڈت ہری چند LA دہلی، جس کا تخلص اختر تھا، اختر نام سے پنڈت جی شاعری کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ کسی مسلمان شاعر کی شاعری نہیں ہے، ایک غیر مسلم شاعر نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنے انداز پر خراج عقیدت پیش کیا تھا. میرے ملت کے نوجوانوں، اور جگن ناتھ آزاد کہتے ہیں خلیق آئے، کریم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. جگن ناتھ آزاد کہتے ہیں خلیق آئے، کریم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے. کہا جس کو قرآن صاحب خلق عظیم آئے، نذیر بن کر، بشیر بن کر، جمال اولی آئے، متائے صدق لے کر، صادق الوعد و امی آئے. وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم، ہادی اکرم. وہ آئے جن کو کہیے زندگی کا محسن اعظم. تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے. وہ آئے جن کو کہیے ختم المرسلین، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، مفتی نور عالم صاحب قبلہ. حضرات، آج عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ بات پر علماء سے نہیں، اہل سنت والجماعت کے عوام سے پوچھا کرتے ہیں. اگر کوئی کام کر لو تو فوراً پوچھتے ہیں قرآن میں ہے کیا، فوراً پوچھ بیٹھتے ہیں بخاری شریف میں ہے کیا. ایک جماعت نکل جاتی ہے جس کا نام لوگ رکھتے ہیں اہل حدیث، کوئی اپنا نام رکھ لیا کرتے ہیں اہل قرآن. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث کے سنگم کا نام ہے. اہل سنت والجماعت یہ دونوں بحرین ہیں، دونوں سمندر ہیں، جس میں قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو، وہ اہل سنت والجماعت ہے. لوگوں نے اہل حدیث کہہ کے اپنی جماعت کی پہچان دے دی، کسی نے اہل قرآن کہہ کر کے اپنی جماعت کی پہچان دے دی. اور نور عالم رضوی بتانا چاہتا ہے کہ سنی اس کا نام ہے جو حدیث کا بھی ماننے والا ہے اور قرآن کا بھی ماننے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. رات کو میں عرض کر رہا تھا، لوگ کہا کرتے ہیں کچھ بھی کہہ دیجئے، کیا ہے
قرآن میں کچھ بھی کہیے، چاہے بخاری شریف میں آج کی تقریر میں نور عالم رضوی عظمت مصطفیٰ پر روشنی ڈالتے ہوئے صرف قرآن کی آیتوں کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کی رفعت اور شان و شوکت، یوں تو پورا قرآن ہے الحمدوں کے الف سے والناس کے سین تک علماء فرماتے ہیں پورا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، اے لوگوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو لوگ بھی میری تقریر سماعت کر رہے ہیں اس وقت، سارے لوگوں کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، سارے لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، دھیان کے ساتھ میری باتوں کو سماعت کرو اور اپنے دل کے تختی پر جگہ دینے کی کوشش کرو۔ آؤ، تمہیں دلیل چاہیے قرآن سے سنو، آؤ تمہیں حوالہ جات چاہیے قرآن سے سنو۔ سنو قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ارے نادانو، قرآن سمجھنے کے لیے محبت رسول کی روشنی چاہیے، عقیدت مصطفیٰ کی روشنی چاہیے۔ اندھوں کو قرآن میں کچھ دکھائی نہیں دے گا، اندھوں کو قرآن میں کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور جو حقیقت معنی میں نبی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے والے کو پورا قرآن نعت مصطفیٰ دکھائی دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات، آقا علی صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں وحی کا آنے کا سلسلہ بند ہوا ہے، کئی دنوں تک نبی کی بارگاہ میں وحی نہیں آ رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ بات جہاں عاشقان مصطفیٰ نے سماعت کیا وہیں پر کفاروں تک بات پہنچی کہ نبی کی بارگاہ میں اب وحی نہیں آتی ہے۔ حضرات محترم، کافروں کو موقع ملنا تھا، بس وہ تو اسی طاق میں رہتے تھے کہ کہیں کسی طریقے سے نبی کی شان میں گستاخی کا موقع ملے۔ کافروں نے پورے مکہ کی سرزمین پر یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو چھوڑ دیا ہے، نبی جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، دیکھو اب وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وہی نہیں آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کے کفاران مکہ میرے آپ کے نبی کو ایذا دینے کی کوشش کر رہے تھے، نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو وحی کا سلسلہ بند تھا، میرے رب نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، میرے محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، میرے محبوب کی شان میں لوگ پھپتیاں کستے ہیں، جبرائیل سدرۃ المنتہا چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں اور میرا پیغام سناؤ۔ حضرت جبرائیل امین پیغام رب العالمین لے کر بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوئے، عرض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کا رب بھی آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، وما قلا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ کا رب فرماتا ہے، چاشت کی قسم اور رات کی جو پردہ ڈالے، تمہارے رب نے تمہیں کبھی نہ تو بھولا اور نہ کبھی مکروہ جانا۔ حضرات محترم، رب فرماتا ہے، اے محبوب چاشت کی قسم، اے محبوب رات کی قسم، جب پردہ ڈالے تمہارے رب نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، تمہارے رب نے تجھے کبھی مکروہ نہیں جانا۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے، پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی، ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کی عظمت میں چار چاند لگتے جائیں گے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کی عظمت میں دوبالا ہوتا جائے گا، جیسے جیسے ٹائم ختم ہوتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، آپ کی عظمت اور عفت بھی کھل کر لوگوں کے سامنے آتی رہے گی۔ حضرات محترم، عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نور جمال مصطفیٰ، دعا سے یہاں مراد نور جمال مصطفیٰ ہے، اور واللیل سے مراد زلف معمر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس تفسیر کی روشنی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زلف معمر کی قسم کھائی۔ حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے سمجھا کہ وحی کا بند ہونے کا مطلب یہ
ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا تو رب نے بھی وہی کا سلسلہ کر کے سارے لوگوں کی زبان پر تالا لگوا دیا اور اپنے محبوب کی گستاخی کرنے والوں کا دروازہ بند فرما دیا۔ حضرات محترم، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا غور و فکر تو کرو، کیا ہے عظمت مصطفیٰ، کیا ہے رفعت مصطفیٰ، کیا ہے شان مصطفیٰ۔ اللہ اللہ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں لڑکے بھی پیدا ہوئے، صرف لڑکیاں نہیں، لڑکے بھی پیدا ہوئے اور کم عمری ہی میں، بچپن ہی کے زمانے میں انتقال فرما گئے۔ ایک پیدا ہوئے انتقال فرما گئے، دوسرا پیدا ہوئے انتقال کر گئے۔ حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کافروں نے یہ منظر دیکھا، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو تو سمجھتا ہے میری نسل ختم ہو گئی، میری نسل کیسے چلے گی، میری قبر پر جو ہے اگربتیاں کون سلگائے گا، میرا نام کون روشن کرے گا، میری نسل کس کے ذریعے چلے گی۔ یعنی بیٹا ہو تو نسل چلنے کا گمان رکھتے ہیں، بیٹیاں ہو تو نہیں۔ حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، لوگوں کا یہ گمان ہے تو لوگوں نے ابتر کہہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایذا دینے کی کوشش کی۔ ابتر کا مطلب یہ ہوا کہ سلسلہ یہیں پر منقطع ہو گیا، نبی کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا، نبی کی نسل یہیں سے ختم ہو جائے گی۔ یہ جملے گلی کوچوں میں، بازاروں میں کہہ کر کے عاشقان مصطفیٰ کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل نازک کو ٹھیس پہنچا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، اے جبرائیل، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو اور میرے محبوب کو میرا پیغام سناؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، سلام عرض کیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے پیارے رسول، رب نے اپنا پیغام نازل فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ علماء کرام اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں بیان کرتے ہیں، مفسرین اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر کوثر کہا گیا ہے، کوثر کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ، اور ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حوض کوثر نہیں بلکہ بے انتہا خوبیاں مراد ہے، بھلائیاں مراد ہے۔ حضرات محترم، اب اگر یہ خوبیاں مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب، آپ کو ہم نے ڈھیر ساری خوبیاں عطا فرمائی ہے، آپ کو ہم نے بڑا جو ہے کمال اور با کمال بنایا ہے، ہم نے آپ کو حسن و جمال بھی عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کمالات بھی عطا کیے ہیں، بے شمار خوبیاں عطا کی ہے۔ اے میرے محبوب، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر کے حضور کی اس طریقے سے بھی تسلی فرما دی، اے میرے محبوب، یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے محبوب، اگر آپ کا بیٹا اس گھر میں نہیں ہے، اس دار الفنا میں نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا دنیا میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ تو جنت میں ہے۔ دنیا بھی آپ کا گھر ہے اور جنت بھی آپ کا گھر ہے۔ اگر کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، اگر کوئی اپنے ایک مکان سے دوسرے مکان میں پہنچ جائے تو اس میں حزن و ملال کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں جو ہے غمگین ہونے کا معاملہ مطلب کیا ہے؟ اے میرے محبوب، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، بستے بستے کریا کریا، بستے بستے کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے میرے محبوب، جو آپ کو ابتر کہتے ہیں آپ ان کے کہنے سے ابتر نہیں ہیں، جو لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ہی ابتر ہیں۔ اے محبوب، آپ نہیں ہیں۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا موقع دیا جائے، میرے ملت کے نوجوانوں، آقا علیہ الصلوۃ
تسلیم کی شان و شوکت کو ملاحظہ کرو، عظمت و رفعت کو ملاحظہ کرو۔ اللہ اللہ میرے دوستو، ایک شخص ولید بن مغیرہ بڑا گستاخ نبی تھا، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور کو مجنون کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا، اے جبرائیل پہنچو میرے محبوب کی بارگاہ اور میرا پیغام میرے محبوب تک پہنچاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ و تسلیم آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، میرا سلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آپ کا رب جو ہے آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے رسول، یہ پیغام رب نے بھیجا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ سبحان اللہ۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اے میرے محبوب آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے، اے میرے محبوب آپ کا کردار نرالا ہے، اے میرے محبوب آپ کا کریکٹر بڑا اونچا ہے، اے میرے محبوب آپ کا نیچر و فیچر بڑا عمدہ ہے، اے میرے محبوب آپ کی عادت کریمہ بڑی پیاری ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب آپ کی خوبو بڑی شان کی ہے۔ فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں میں مجنون کون تھا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب بس کچھ ہی گھڑی کی بات ہے، دم کی بات ہے، آن کی بات ہے، جو لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں گے کہ مجنون کون ہے۔ رب نے تو پہلے ہی کنفرم کر دیا ہے، مانتا بے نعمت ربی کا بے مجنون۔ اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، یعنی کہ آیت کریمہ دونوں کو جوڑیے تو یہ کنفرم ہو گیا۔ اے محبوب آپ تو مجنون نہیں ہے، رہا سوال کہنے والوں کا تو ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ مجنون کون ہے۔ یقیناً جب میدان محشر قائم ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا اور پورے میدان محشر میں صرف یا محمد ہی کا نعرہ لگے گا، ہر طرف میرے نبی ہی کے چرچے ہوں گے، ہر کوئی میرے نبی ہی کا گیت گائے گا، ہر کسی کے لب پر میرے نبی کا ترانہ ہوگا، تو اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں نے اس کو مجنو کہا تھا، وہ مجنو نہیں ہے، در حقیقت مجنو تو میں ہی ہوں۔ بے شک سوچے گا کہ مجنو وہ نہیں جسے میں نے کہا تھا، حقیقت میں تو مجنو میں ہی ہوں۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، مگر قربان جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کے انداز بیان پر، قربان جاؤ قرآن کے اعجاز پر، قربان جاؤ قرآن عظیم کے انداز بیان پر۔ میرے رب نے بس اتنا کہہ کر تسلی نہیں فرمائی،
اپنے محبوب کی تسلی اتنا کہہ کر کے نہیں، اتنا ہی بیان کر کے رب خاموش نہیں ہوا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتِي كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہر ایسے کی بات نہ سننا، ارے طرف کے بولو اور ذرا مچل کے بولو، اے محبوب ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار، درست کھو، اور اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، اس کی اصل میں خطا، اس پر یہ کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں سنسمہ علی الخرطوم، اب قریب ہم اس کی تھوتنی ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ قرآن کے انداز بیان پر رب کے غضب پر غور و فکر کرو، جس نے نبی کو مجنو کہا، رب فرماتا ہے محبوب آپ ایسوں کی بات کیوں سنتے ہیں جو بڑا قسمیں کھاتا ہے، جو ذلیل ہے، جو تانے باز ہے، اور جو ادھر کی ادھر لگاتا پھرتا ہے، یعنی چگل خور ہے، جو بھلائیوں سے بڑا روکتا ہے، جو حد سے بڑھنے والا ہے، گنہگار ہے، بد اخلاق ہے۔ اور اے محبوب ایک بات اور کہہ دو، ارے یہ تو حرامی ہے، ارے مزہ نہیں آ رہا، ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اے محبوب ہر ایسے کی بات نہ سنیں، اتنی خرابیوں سے بڑھ کر کے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ صحیح نطفے سے ہے نہیں، یہ حلالی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو حرامی ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، یہ وہ بات تھی جس کو زمانے والے نہیں جانتے تھے، یہ وہ راز کی بات تھی جس کو دنیا والے نہیں جانتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے قرآن عظیم کی آیتوں کو سماعت کیا، آگ بگولا ہو گیا، غصے سے اس کی پیشانی ٹھنکنے لگی اور وہ تنتناتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا امی جان ایک بات بتاؤ، آج محمد بن عبداللہ کے پاس میں گیا تھا تو اس نے میرے بارے میں ایسی 10 برائیاں بیان کی ہے جس میں سے 9 کو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہے۔ 10 خرابیاں انہوں نے بیان کی، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہے۔ مطلب یہ کہ بہت بات پر قسم میں ہی کھاتا ہوں، ذلیل میں ہی ہوں، تانے باز میں ہی ہوں، ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا میں ہی ہوں، لوگوں کو بھلائیوں سے روکنے والا میں ہی ہوں، حد سے بڑھنے والا میں ہی ہوں، گنہگار میں ہی ہوں، درست خو میں ہی ہوں۔ مگر مجھے یہ پتا نہیں تھا، ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میں حرامی بھی ہوں۔ ذرا مچل کے کہیں میری اصل میں خطا کیسے ہے؟ اور ولید بن مغیرہ نے یہ بات اپنی ماں سے صرف اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے، ارے ولید بن مغیرہ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کبھی نبی کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی ہے، نبی غصے کے عالم میں بھی کسی بھی مرحلے میں بھی اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکالتی۔ حضرات میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اس زبان سے، اپنی زبان کی طرف نبی اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس زبان سے کبھی حق کے سوا نکلتا ہی نہیں، اس زبان سے کبھی حق کے سوا نکلتا نہیں۔
اور ولید بن مغیرہ کفاران مکہ سب کے سب جانتے تھے کہ میرے آقا کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، میرے آقا کبھی غلط نہیں بولا کرتے. تو ولید بن مغیرہ کو معلوم ہو گیا کہ جس انسان نے 10 باتیں بیان کی ہے 9 تو کنفرم ہے، ایک بات امی کے ذریعے کنفرم کر لی جائے، چونکہ اس کا پتہ صرف اسی کو ہوگا، اس کے بارے میں دنیا کے لوگوں میں اسے معلومات ہوگی. اپنی امی کے سینے پر وہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا اپنے ہتھیار دکھا کر کہ صحیح بات بتا دے، میں جانتا ہوں وہ غلط نہیں بولا کرتے، راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے، میں حرامی کیسے، میری اصل میں خطا کیسے. تو ولید بن مغیرہ کی بیوی ولید کی ماں نے کہا بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا، میں نے سوچا کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہوئی تو مال و دولت دوسرے کے پاس پہنچ جائیں گے، میری وراثت کے حقدار کوئی اور ہو جائیں گے، مال کا کوئی مالک اور ہو جائے گا. دولت بچانے کے لیے، مال و متاع بچانے کے لیے میں نے ایک چرواہے کے ساتھ سمبند کیے تھے، اسی کا نتیجہ تم ہو. حضرات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، رب تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کی خامیوں کو اس طریقے سے بیان کر دیا کہ ولید بن مغیرہ کو بھی اس دنیا سے گئے، صدیاں گزر گئی، مگر آج تک ہر کوئی جو قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو پتہ لگا لیتا ہے کہ فلاں زمانے میں ولید نام کا کوئی انسان گزرا تھا جس کے اندر اس برائی کے علاوہ ایک برائی یہ بھی تھی کہ اس کی اصل میں خطا ہے. حضرات محترم میرے رب کا فضل دیکھو، میرا رب اپنے محبوب کی شان و شوکت کو کس طریقے سے دوبالا فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کی شان میں جس نے مجنون کا لفظ استعمال کیا میرے رب کو گوارا نہیں ہوا اور اس کی جو خامیاں تھی وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی گئی. حضرات محترم اب ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور آنے والے دنوں تک صبح قیامت تک اندازہ لگاؤ دوستو، اسی دھرتی پر اسی زمین پر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رب کی ربوبیت کا اقرار نہیں کرتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دوسری چیزوں کو نہیں مانتے، بلکہ یوں کہو کہ خالق کے کائنات کو نہیں مانتے. مگر ایسے بڑے بڑے گنہگار آئے، رب نے کسی کے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا، رب نے کسی کے گناہوں کا پردہ فاش نہیں کیا. حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، رب کی شان میں گستاخی کرنے والے دنیا میں آئے مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر پردہ ہی ڈال کر رکھا. مگر جب بات آئی امام الانبیاء کی، جب بات آئی نبی دو جہاں کی، جب بات آئی آمنہ کے لال کی، جب بات آئی محبوب بے مثال کی، جب بات آئی اپنے محبوب کی تو آپ برداشت نہیں فرمائیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت مفتی نور عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم پہچانو نبی کی عظمت کو، سمجھو نبی کی شان و شوکت کو. ارے نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، روزے پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، حج و زکات رکھے کے رکھے رہ جائیں گے. یاد رکھنا رب کی بارگاہ میں وہی نمازیں قبول ہوں گی، وہی روزے قبول ہوں گے، وہی حج و زکات اور وہی اعمال صالحات مقبول ہوں گے جو نبی کی محبت کو سینے میں بسا کر ادا کیے جائیں گے، جو نبی کی محبت کو سینے میں سجا کر ادا کیے جائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہوگا. دل میں بغض نبی ہو، دل میں نبی کا حسد ہو، دل میں نبی سے جلن ہو تو یاد رکھنا وہ عبادتیں دکھاوا ہے، رب کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہیں ہو سکتی. ارے مسلمانوں کلمہ پڑھتے ہو تو وہی تم کو بتا دیا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بے شک. سبحان اللہ. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے ماننے کا. یہ دونوں چیزیں ہوں، صرف زبان سے مانو دل میں اس بات کے لیے جگہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. ارے اپنے آپ کو امت مصطفیٰ کہتے ہو، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہو، کبھی تم نے اپنی کتابوں کا جائزہ لیا، کبھی تم نے اپنے علماء کے تحریرات کا جائزہ لیا، کبھی تم نے اپنی کتابوں کو غور سے پڑھا. ارے نور عالم رضوی
کہا کرتا ہے اے لوگوں نہ تو ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، نہ غوث کو مانتے ہیں، نہ خواجہ کو مانتے ہیں، نہ دنیا کے کسی انسان کو مانتے ہیں، بلکہ ہم اسے مانتے ہیں جو نبی کو مانتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بولو سبحان اللہ اور ذرا مچل کے بولو۔ ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ایک بڑے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ایک بڑا عالم دین ہے، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ عاشق مصطفیٰ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو نور عالم رضوی کہا کرتا ہے اے لوگوں ہم اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ اگر میرے نبی سے نسبت کسی شے کو بھی ہو جائے وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنی ہی مکروہ کیوں نہ ہو ہماری نظر میں محدود ہے۔ بے شک سبحان اللہ میں سبحان بتاؤں اللہ آپ کو تم انسانوں کی بات کرتے ہو، ہم وہ دیوانے ہیں کہ نبی کے در کے کتے سے بھی ہم کو محبت ہے۔ بے شک بے شک بے شک نبی کے در کے کتے سے بھی ہم کو محبت ہے۔ اے لوگوں سنو ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، غریب نواز غوث اعظم یا کسی ولی کو کسی کو بھی نہیں، ہاں ان سب کو مانتے ہیں جو میرے نبی کو مانتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان جو اللہ میرے نبی کو مانتا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم تجھے نہیں مانتے، کل سے تم ہمارے نبی کو مان لو ہم تمہیں مان لیں گے، بے شک بے شک سبحان تم اللہ ہمارے نبی کو مان لو ہم تمہیں مان لیں گے، ہاں ہم صرف مانیں گے اسی کو جو میرے نبی کو مانے گا، جو مانے گا اس کو مانا جائے گا، بے شک جو مانے گا اس کو مانا جائے گا، جو نبی کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بے شک بے شک حضرات محترم لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ مولانا امام احمد رضا کا لگایا ہوا جھگڑا ہے۔ آؤ نور عالم رضوی تمہیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اگر تمہاری ماؤں نے دودھ پلایا ہے تو چھوڑ دو 100 سال کی کتابوں کو، سبحان اللہ بے شک بے شک کھاؤ۔ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت حضرت مفتی مولانا محمد نور عالم صاحب قبلہ زندہ باد چھوڑ دو، جب سے جھگڑا ہوا ہے ان سارے عالموں کی کتابوں کو چھوڑ دو، نہ مولانا احمد رضا صاحب کی کوئی کتاب لی جائے، نہ مفتی اعظم ہند و حجت الاسلام کی کوئی کتاب اٹھائی جائے، نہ علامہ صدر الشریعہ کی کوئی کتاب اٹھائی جائے، اور نہ شیر و شرح اہل سنت کی کوئی کتاب اٹھائی جائے، نہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی کتاب اٹھائی جائے، اور نہ اشرف علی کی کوئی کتاب اٹھائی جائے، نہ قاسم نانوتوی کی کوئی کتاب اٹھائی جائے، نہ محمود اللہ کی کوئی کتاب اٹھائی جائے، نہ اور رشید احمد گنگوہی کی کوئی کتاب اٹھائی جائے۔ اس دور کے سارے عالموں کی کتاب کو چھوڑ دو اور آ جاؤ، اگر تمہاری ماؤں نے دودھ پلایا ہے تو اس سے پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کے مسلک کی تائید اس دور کے علماء کی کتابیں کرتی ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اس اللہ دور کے علماء کی تحریریں ان کی کتابیں کس مسلک کی جو ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر صحیح عقل ہے، صحیح سوچ ہے، صحیح فکر ہے تو سب کو چھوڑ دو، آ جاؤ قرآن ہی کی بارگاہ میں، بے شک بے شک آ جاؤ قرآن ہی سے پوچھو۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں سارے مسائل کا حل ہے، قرآن وہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا جواب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے پاس سب کچھ ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھو۔ ارے مولانا بار بار قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر عوام الناس کو دکھانے والے، لوگوں کو مکر و فریب میں رکھنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، بار بار قرآن کا رٹ لگانے والے اور قرآن سے حوالہ پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن کا صحیح مطالعہ کیا ہے؟ کیا تم نے قرآن کے معنی پر صحیح غور و فکر کی ہے؟ تم کہتے ہو کہ نبی کی شان کی بات پوچھتے ہو۔ آؤ دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آؤ قرآن کی بارگاہ میں، آؤ مدینہ طیبہ میں، اور اپنی آنکھوں کو بند کرو، تصور میں روضہ مصطفیٰ لاؤ، میرے نبی کے روضے کے تصور میں بیٹھے رہو اور یہ سوچو کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہنگولی کی سرزمین پر نہیں بلکہ آقا علی صلاۃ و تسلیم کے دیار میں بیٹھے ہوئے ہو اور میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ اللہ میرے دوستو، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، ایسے وقت میں دور دراز سے سفر کر کے قبیلہ بنی تمیم سے ایک وفد پہنچا ہے۔ بے شک قبیلہ بنی تمیم سے، بنی تمیم نام کا ایک گاؤں تھا، ایک قریہ تھا، ایک قصبہ
بنی تمیم نام سے جو مدینہ طیبہ سے ذرا دوری پر ہے، وہاں کے کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے. ایک جماعت پہنچی، کچھ لوگ پہنچے. وقت دوپہر کا تھا اور مسجد نبوی کے صحن پر، مسجد نبوی کے سامنے اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اپنی ہی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے عرض کرنے لگے کہ محمد بن عبداللہ اس وقت کہاں پر ہے؟ میرے نبی کا پتہ پوچھا گیا. ایک عاشق رسول نے اشارہ کر دیا نبی کے حجرے کی طرف کہ سرکار اپنے روم میں، سرکار اپنے حجرے میں، سرکار اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ اتر کر نبی کے دروازے سے نبی کو آواز دینے لگے، نبی کو پکارنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے تھے. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کی جان ہے جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. بے شک بے شک. میرے آقا کو پکارنے لگے. میرے نبی اس وقت سو رہے تھے. یاد رکھنا میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل بیدار رہتا. نبی کچی نیند سے بیدار ہوئے، نبی کچی نیند سے بیدار ہوئے. سرکار اپنے کمرے سے نکلے، اپنے روم سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ارشاد فرمائے کہ بتاؤ کس لیے تمہاری حاضری ہوئی؟ آنے والے لوگوں نے سلام عرض کیا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اب ہم کفر سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں، دولت ایمان سے اپنے آپ کو مشرف کرنا چاہتے ہیں. ہم اتنی دور سے صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ہم بھی مسلمان ہو جائیں، ہم بھی کلمہ پڑھ لیں. میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا دیا، اسلام کے دامن میں ان کو بھی جگہ دے دیا. ابھی محفل برخاست نہیں ہوئی ہے، ابھی مجمع تتر بتر نہیں ہوا ہے، ابھی لوگ منتشر نہیں ہوئے ہیں. مسجد نبوی ہے، صحابہ بھی ہیں اور یہ نئے صحابہ بھی ہیں. بے شک. میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور نبی کی بارگاہ میں رب کا پیغام پہنچایا. اے اللہ کے پیارے رسول، رب فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون لو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم. اے محبوب، جو لوگ آپ کے حجروں کے سامنے سے آپ کو آواز دیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر بے عقل ہے. اللہ الصمد. ذرا مجمع سے بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا گونج جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. اے میرے محبوب، جو لوگ آپ کو آپ کے کمرے کے سامنے سے آواز دیتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر ناعقل ہیں، نہ سمجھ ہیں. حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے لو کانوا صبروا حتی تخرجا الیہم لکان خیرا لہم. اے محبوب، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود بخود ان کے پاس تشریف لاتے. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. اے محبوب، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود بخود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. مگر اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرات محترم، ذرا آپ اپنے ذہنوں کو میرے قریب کرو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، رب تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کا انداز دیکھو. اے محبوب، آپ کو جو لوگ آپ کے روم کے سامنے سے بلاتے ہیں ان میں اکثر ناعقل ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، قرآن کیا بتانا چاہتا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے. ارے یہ لوگ سرکار کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے تھے. یہ تو دور دراز کا سفر کر کے نبی کا دین قبول کرنے آئے تھے، نبی کا دھرم قبول کرنے آئے تھے، نبی کے مذہب کو اپنانے کے لیے آئے تھے اور صبر نہیں ہو سکا. اسی وقت انہوں نے پکار لیا، ارے یہ وہ لوگ ہیں اس کام کے لیے آئے تھے جس کام کے لیے میرے نبی اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. نبی کے جسم نازک پر پتھر بھی پھینکا جاتا، جس میں آتر لہو لعان ہو جاتا، پھر بھی نبی صبر فرماتے، پھر بھی نبی کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے. کوئی اسلام قبول کر لیتا تو نبی کو حد درجہ کی مسرت ہوا کرتی، نبی کو خوشی ہوا کرتی. نبی تو لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کر کے اسلام کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. آج تو بڑی خوشی کی بات تھی
کہ دور دراز کا سفر کر کے لوگ خود اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، ایمان بہت قیمتی چیز صحیح، ایمان بہت بڑی دولت صحیح، مگر میرے محبوب کے آرام سے تو بڑھ کر نہیں، بے شک بے شک، مگر میرے محبوب کے آرام سے تو بڑھ کر نہیں۔ اے لوگوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان یقیناً خوش نصیبوں کے نصیب میں آتا ہے، مگر سنو، بات جب ایمان کی ہو اور بات جب میرے محبوب کے آرام کی ہو تو ترجیح تو میرے محبوب کے آرام ہی کو ملنے والی ہے۔ اے لوگوں، ایمان اپنی جگہ پر عظیم الشان ہے، مگر سن لو، میرے محبوب کے آرام سے بڑھ کر نہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت مفتی نور عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کی عظمت کو دیکھو، رفت کو دیکھو، شان و شوکت کو دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ حضور کو بیدار کر کے، حضور کے آرام میں خلل پہنچا کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا جائے، بلکہ رب فرماتا ہے اے محبوب، اگر یہ لوگ صبر کرتے اور آپ اپنی مرضی سے جب بھی وہاں آتے، آپ کے خود بخود آنے کے بعد یہ اپنا عریضہ پیش کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، بے شک، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ حضرات محترم، ہو نا، اے لوگوں، نبی کو اپنی طرح سمجھنے والوں، ذرا قرآن کے اعجاز کو دیکھو، ذرا قرآن کے انداز بیان کو دیکھو۔ اے لوگوں، نبی کے برابری کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، دیکھو قرآن میں نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان و شوکت کیا ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کسی مسئلے پر بات چیت چل رہی ہے اور انجانے میں صحابہ میں کچھ کی آواز ذرا اونچی ہو گئی، اونچی آواز میں نبی کی بارگاہ میں بات کرنے لگے، اور یہ جان بوجھ کر نہیں، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو کہتا ہوں کمینہ سے کمینہ انسان بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ صحابہ میں سے کوئی نبی کی شان میں گستاخی کا ارادہ رکھے۔ ارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا صحابی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کچھ اور ہوا کرتا، صحابی نہیں ہوتا۔ صحابی تو وہ خوش نصیب انسان کہلاتا ہے جس نے نبی کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور نبی پر کلمہ، نبی کا کلمہ پڑھا، ایمان لایا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بھول سے انجانے میں یہ ذہن سے نکل گیا کہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم میں حضور بھی جلوہ فرما ہے۔ صحابہ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تو باتوں ہی بات میں آوازیں اونچی ہو گئی۔ دیکھیے، یہ سارے وہ ہیں، رب جانتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب میرے نبی کے عاشق ہیں، یہ سب نبی کے دیوانے ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، باوجود اس کے اپنے محبوب کے غلاموں کو ادب سکھانے کے لیے رب نے جبرائیل امین کو بھیجا اور اپنا کلام بھیجا اپنے محبوب کی بارگاہ میں۔ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، رب نے پیغام بھیجا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، مگر اونچی آواز نکالنے والے گستاخ نہیں تھے، عشاق تھے۔ سب کے بولو سبحان اللہ، گستاخ نہیں تھے، عشاق تھے۔ تو انداز بیان بدلا، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کفر کا فتویٰ تو اس پر لگے گا جو بے ایمان ہو، بے شک، کفر کا فتویٰ اس پر لگے گا جو گستاخ ہو۔ بے شک،
جو شان نبی پر توہین کے کیچڑ اچھالے وہ کافر ہوگا. رب جانتا ہے کہ دل میں کوئی خرابی نہیں ہے. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو. یہ خطاب، یہ حکم صحابہ کو دیا جا رہا جو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اے میرے محبوب کے صحابیوں، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچی مت کرو، بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور انہیں اس طرح مت بلاؤ، انہیں اس طرح مت پکارو، انہیں اس طرح آواز مت دو جس طرح تم چلا کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جیسے اونچی آواز میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے سے میرے نبی کو مت بلاؤ. حضرت محترم نور عالم رضوی عرض کرنا چاہتا ہے، اے لوگوں ذرا دیکھو تو عظمت مصطفیٰ کیا ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں نبی کے چاہنے والے بھی اگر اونچی آواز میں بات کرے تو رب کو پسند نہیں ہے. بے شک میرا رب اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنے مراتب رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، کیسی کیسی عظمتیں نبی کو عطا ہوئی. اس بات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس نے نبی کی شان بیان کی. ارے نور عالم رضوی کہا کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو نبی کی شان بیان کی صرف وہی نہیں ہے. علماء ذرا اس نقطے کو اگر کیا آپ سمجھتے ہیں تو ذرا حوصلہ افزائی فرمائیں. اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا میرے نبی صرف وہی نہیں ہے. خواجہ غریب نواز نے جو نبی کی تعریف و توصیف بیان کی میرے نبی کی صرف وہی تعریف و توصیف نہیں ہے. غوث اعظم نے جو کچھ بیان کیا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. خواجہ اعظم نے جو کچھ کہا میرے نبی صرف اتنے ہی نہیں ہے. امام اعظم نے جو کچھ کہا میرے نبی صرف اتنے ہی نہیں ہے. حضرت امام شافعی نے جو کچھ کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. حضرت احمد بن حنبل نے جو کچھ کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. حضرت امام مالک نے جو کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. کہنے دو امام حسین نے جو کچھ کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. امام حسن نے جو کچھ کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. کہنے دو مولا کائنات حضرت علی نے جو کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے جو کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے جو کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق یار غار نے جو کچھ کہا میرے نبی صرف اتنے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ ان کے سمجھ کے مطابق تھا. مفتی اعظم نے جو کہا ان کے سمجھ کے مطابق تھا. رسول اعظم کی تعریف جس نے جو کی اپنی سمجھ کے مطابق ہے. اور نور عالم رضوی کہتا ہے کہ جب نبی کا یار غار حضرت ابوبکر صدیق نبی کی حقیقت کو نہ پہچان سکے تو اور کوئی کیا عظمت مصطفیٰ کھل کر بیان کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو کچھ جس نے بیان کیا وہ اس کا علم تھا. میرے نبی تو اس سے بڑھ کر ہے. بے شک میرے نبی تو اس سے بڑھ کر ہیں. جو جس نے کہا اپنی جانکاری کی بنیاد پر کہا، جو جس نے کہا اپنے علم کی بنیاد پر کہا. ایک شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. شاعر نے کہا کہ حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تھوڑ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنا ممکن نہیں ہے. بس اتنا سمجھو کہ خدا کے بعد سب سے اونچی شان میرے نبی کی ہے. اعلیٰ حضرت کی زبانی سننا چاہتے ہو تو سنو. امام اہل سنت والجماعت کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی نور عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات جس طریقے سے آپ سنا کرتے ہیں نور عالم رضوی ویسا بیان نہیں کرتا.
لوگ کہتے ہیں میرے نبی گلاب کی طرح ہیں، میرے نبی چاند کی طرح ہیں۔ نور عالم رضوی کہا کرتا ہے نہ تو نبی گلاب کی طرح ہے نہ تو نبی چاند کی طرح ہے۔ ارے الٹی گنتی کیوں گن رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ چاند نبی کی طرح نہیں ہے، گلاب نبی کی طرح نہیں ہے۔ رب نے کائنات میں کوئی چیز نہیں بنائی جو نبی کی طرح ہو سکے، نہ چاند نبی کی طرح نہ گلاب نبی کی طرح، بلکہ اتنا ضرور ہے کہ نبی کے ناخن پاک کا ذرہ چاند و سورج کو ملا تو چمک گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے تلووں کا دھون گلاب کو ملا تو خوشبوؤں سے بھپس گیا، یعنی نبی کا ذرہ برابر صدقہ ان چیزوں کو ملا تو چمک رہا ہے۔ کہاں تم ایک ذرے کو ایک کائنات سے ملانے کی بات کر رہے ہو، کہاں تم زمین کو آسمان سے ملانے کی بات کر رہے ہو؟ رب نے کسی کو نبی کی طرح بنایا ہی نہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ نبی کس کی طرح ہے، بس اتنا ہی کہو کہ خدا ہی جانے کہ نبی کیسے ہے۔ میرے آقا میرے نبی کی طرح رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ارے پوچھنا چاہتے ہو، حضرت حسان بن ثابت نے نبی کے سامنے کہا تھا اے اللہ کے پیارے رسول آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تم نے مشرق کا سیر کیا، تم نے مغرب کا سیر کیا، تم نے شمال و جنوب کا سیر کیا، تم پورب بھی گھوم آئے پچھم بھی گھوم آئے، اتر و دکن پوری کائنات کا سیر تم نے کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کیا میری طرح بھی تم نے کسی کو دیکھا؟ تڑپ کے سبحان اللہ۔ کیا میری طرح بھی تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیا؟ ان کے جواب کو اعلیٰ حضرت کے الفاظ کے دائرے میں اگر سماعت کرنا چاہو تو سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانٹ ڈالے کہیں تیرے پائے کا نہ پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے کہیں تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہو خدایا، تجھے حمد ہو خدایا۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کی طرح کوئی نہیں ہے، میرے آقا کی طرح کوئی نہیں ہے، میرے آقا علی صلاۃ و تسلیم کی طرح کوئی نہیں، اس لیے کہ رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم میرا رب اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، اللہ اللہ میرے دوستو۔ اور آخر میں ایک اور بات عرض کر کے جو ہے آپ کے ذہن و دماغ کو تر و تازہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے علماء کرام؟ دوستو آج لوگ الگ الگ انداز میں دھوکے دیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے کوئی عالم دین، ہمارے حضرت یہاں پر میرے بائیں سائڈ میں بیٹھے ہیں، کچھ حضرات ہمارے علماء مولانا عبد الرحمان صاحب میرے دائیں سائڈ پہ ہیں، اگر ان کے کسی گستاخ عبارت کی وضاحت کرے کہ تمہارے فلاں مولانا نے فلاں کتاب کے اندر سرکار کی شان میں یہ عبارت لکھ کر، سرکار کی شان میں ایسی بات لکھ کر اس نے گستاخی کی ہے، تو فوراً کیا کرتے ہیں نہیں تمہارے مولانا غلط مطلب بتاتے ہیں، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے جو تمہارے مولانا بتاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا دوستو؟ ذرا ذہن و دماغ میں بات کو اتارو، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ بولتے آپ کے مولانا جو بات بتاتے ہیں اس بات کا وہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اور قرآن سے پوچھنا چاہیں گے اے قرآن کیا ویسی باتوں کو بیان کرنا جائز ہے جس کا الگ الگ مطلب نکل سکے؟ ذرا اس کو کنفرم کر لو، کلیئر کر لو، اور ان لوگوں کو بھی بتاؤ کہ ٹھیک ہے ہم اپنے عالموں کی بھی بات نہیں مانتے، تمہاری ہی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک بات تو بتاؤ، آؤ قرآن سے دلیل مانگتے ہو نا، آؤ قرآن کی بارگاہ میں آؤ قرآن سے پوچھو۔ اللہ اللہ میرے دوستو ذرا ایک منظر کو بھی سماعت کرو۔ میرے آقا علی صلاۃ و تسلیم بظاہر جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع ہوتا، نبی تقریر فرماتے ہے نا، نبی تقریر فرماتے صحابہ کا مجمع ہوتا، اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کی سمجھ میں نبی کی بات نہیں آتی یا وہ سن نہیں پاتے تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ۔ عربی کے اس جملے کا مطلب یہ ہوتا تھا ہماری رعایت کیجیے اللہ کے رسول، یعنی ہماری مدد کیجیے، ہم پر کرم کیجیے، ہم پر رحم کیجیے۔ یہ گویا کہ یہ جملہ یہ کوڈ ورڈ ہوتا تھا کہ حضور جو آپ نے فرمایا میرے سمجھ میں نہیں آیا۔
اس بات کا رائنا یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی ابھی جو آپ فرما رہے تھے یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، تو سرکار اس بات کو پھر سے ریپیٹ کرتے، دوبارہ اس بات کی وضاحت کرتے اور ان کو سمجھاتے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا اسی مجمع میں، کچھ وہ لوگ بھی تھے جو ٹوپی کرتا پاجامہ امامہ باندھ کر مسلمانوں کے وضاقتہ میں، مسلمانوں کے لباس میں، مسلمانوں کے بیچ میں گھس جاتے تھے، سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھتے تھے، ہر وہ کام کرتے جس کام کو کرنے کا حکم امام الانبیاء دیا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، تقریریں بھی سنا کرتے تھے، مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ذرا جملے کو یاد رکھنا، ایمان نامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ماننا بھی ہے اور دل سے بھی ماننا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے ماننا بھی ہے۔ صرف زبان سے بولے میں مسلمان اور دل میں نبی کی محبت نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہہ کر کے دنیا داروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رب سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، لوگوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، وہ لوگ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور عربی کا ایک طریقہ ہے، عربی ایک ایسی انوکھی زبان ہے، دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہے مگر تمام زبانوں میں عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کی خوبیاں اور جس کی جو ہے اچنبے میں ڈالنے والی باتیں دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ یہاں ایک ایک حرف بدل جائے تو لفظوں کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، عبارتوں کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ ایک زبر کی جگہ اگر زیر لگا دیں، زیر کی جگہ پیش لگا دیں، نقطے کی جگہ جو ہے آپ بغیر نقطہ والا بنا دیں یا نقطہ کو اوپر لگانے کے بجائے نیچے لگا دیں تو اس بات کا مطلب بدل جاتا ہے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے تو وہ منافقین جو مسلمانوں کے بھیس میں، ان کے لباس میں سرکار کے مجمع میں بیٹھا کرتے تھے، وہ اسی بات کو جو صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول ہم پر کرم کیجئے، وہ رائنا کے عین کو تھوڑا کھینچ کر وہاں ایک یا بڑھا دیتے، رائنا کہتے، رائنا یا رسول اللہ، اور رائی عین کے بعد یا اگر بڑھا دیجئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، نوکر۔ اب اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا اے ہمارے چرواہا، اے ہمارے نوکر۔ وہ عین کے بعد یا بڑھا کر کے اس طریقے سے حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اور ایک منافق دوسرے منافق کی طرف کنکی مار کر کے ہاتھ کا اشارہ کر کے خوب مزے لیتے تھے محفل میں۔ یعنی مسلمان ان کے اس کھینچنے کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے کہ وہ پکڑ میں آئے۔ حالانکہ بھلا مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ ایک مسلمان حضور کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ تو ان کو مسلمان سمجھ بیٹھے تھے مگر وہ مسلمان نہیں تھے، وہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور اپنا پیغام دیا، اے جبرائیل کچھ لوگ اسلام کے بھیس میں مسلمانوں کو اور میرے محبوب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اے جبرائیل کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے مسلمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ اور میرا پیغام میرے محبوب کو سناؤ۔ اللہ اللہ میرے دوستو، رب کا بندہ سے بیان دیکھو، رب فرماتا ہے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین نے اللہ کا پیغام پہنچایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین، عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا مت کہو، آج کے بعد رائنا مت کہنا، انظرنا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آج کے بعد رائنا مت کہنا، انظرنا کہنا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو۔ اللہ اللہ، یہاں دو جملہ بہت قابل غور ہے۔ جس لفظ سے نبی کی شان میں توہین کر رہے تھے، حالانکہ صرف توہین
وہ منافقین کر رہے تھے. صحابہ کے لفظوں میں نہ توہین کی بو تھی نہ اس کے دل و دماغ میں کوئی ایسی بات تھی, مگر رب نے وہ جملہ چینج کر دیا, وہ بات بدل دی اور ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں, آج کے بعد میرے محبوب کو رائنا شبد ہی مت کہو بلکہ اس کی جگہ پر انظر نہ کہو. اور آگے ارشاد فرماتا ہے رب کہ اے میرے محبوب کی امتیوں ایسا کیوں؟ غور سے پہلے ہی سے سنو کہ میرے محبوب کو کوئی بات دوبارہ بولنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے ہی سے غور سے سنو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرات محترم میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت ہماری کتابوں کی عبارتوں کا مطلب غلط بتاتا ہے, بلکہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے. ارے نادانو, قرآن بار بار دکھانے والوں, کم سے کم قرآن کی اسی آیت پر عمل کر لو کہ جس بات کا کوئی مطلب نکالے, ارے وہ بات بولنے ہی کی حضور کی شان میں ضرورت کیا ہے, وہ بات بدل ہی کیوں نہیں دیتے. پڑھ کے بولو سبحان اللہ. مچل کے بولو سبحان اللہ. کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اگر ایسی بات تمہاری کتابوں کے اندر ہے تو ان باتوں کو بدل کیوں نہیں دیتے, اور وہی کیوں نہیں کہتے جو علماء اہل سنت کہا کرتے ہیں, وہی کیوں نہیں کہتے جو عوام الناس کہا کرتی ہے, وہی کیوں نہیں کرتے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں سنو سنو, مگر نہیں پیارے, ان کا جو مطلب علماء اہل سنت بتاتے ہیں ان کی باتوں کا صرف وہی مطلب ہے. یہ اور بات ہے کہ جہاں پر پھنس جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ ان باتوں کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب علماء نکالا, حالانکہ مطلب وہی ہے جو وہ نکالا کرتے ہیں. آج سے 3-4 سال پہلے ناندیڑ کی سرزمین پر ایک مرتبہ ایک دوسری جماعت کے لوگوں نے اسکول کے بچے, مدرسے کے بچوں کا ایک انعامی مقابلہ رکھا, اور وہ کچھ اپنے پمپلیٹ لے کر دارالعلوم غوثیہ رضویہ پہنچے. اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ذرا یہ فارم بھر کر کے آپ بھی اپنے بچوں کو مقابلے میں اتاریے. تو میں اس وقت کچھ اور سوچ کر کے خاموش رہا. تو اس نے جو ہے اپنے فارم مجھے دیے, میں نے ڈیسک پہ ایک طرف رکھ دیا. دوسرے دن وہ اور حاضر ہوئے, کہا آپ نے فارم بھروا دیا. تو میں نے سوچا کیا ان سے بحث کرنا, تو میں نے کہا کہ ایسا ہے ہمارے بچے وہاں شامل نہیں ہو پائیں گے, آپ جائیے. بولے کیوں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے ابھی امتحان کی تیاری بھی ہے سامنے اور وقت بھی کم ہے. آپ کا اتنا بڑا ادارہ چلتا ہے, پورے شہر میں لوگ آپ کو جانتے پہچانتے ہیں, آپ کے مدرسے کے بچے ہونہار نکلتے ہیں, آپ کے لیے کیا بڑی بات ہے, ایک چند دن میں آپ ضرور تیاری کروا دیجیے, بھیج دیجیے. اب پھر مجھے غصہ آیا, تو میں نے کہا کہ مولانا, وہ آنے والا انسان مولانا تھا اس جماعت کا, تو میں نے کہا مولانا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں, میرا گھر کہاں ہے, میرا خاندان کیسا ہے؟ بولا نہیں. میں تمہیں پہچانتا ہوں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر بھی تم میں اور ہم میں دوریاں ہیں, پھر بھی تم میں اور ہم میں دوریاں ہیں. اور یہ دوریاں اس لیے نہیں کہ تم نے ہمارا کچھ لوٹا ہے یا ہم نے تمہارا کچھ لوٹا ہے, یہ ہمارا مسلکی معاملہ ہے, یہ مسلکی دوریاں ہیں. جب تک ہم ہیں ہم تم سے نفرت کرتے رہیں گے, دور رہیں گے, اور جب ہم نہیں ہوں گے ہماری اولادیں ہوں گی, وہ بھی یہی کام انجام دے گی. صبح قیامت تک یہ چلتا رہے گا. تو وہ فوراً اس نے اپنا جو ہے طریقہ تکلم بدلا اور کہا کہ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں, یہاں مسلکی معاملہ سے کوئی مطلب نہیں ہے, یہاں تو بس سیرت النبی پر تقریب ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کوئی یہ اور نئی جماعت نکال لی جس کو کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب تک تو ہر مسلک کو کسی نہ کسی سے تعلق تھا, ہر جماعت کو کچھ نہ کچھ اس کے معاملات تھے. کیا یہ کوئی نیا مسلک یا نئی جماعت نکلی ہے جس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا؟ وہ دل ملا کر رہ گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے ڈیسک پر الکوكب الشہابیہ فی رد الوہابیہ, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب میرے ڈیسک پر تھی, جس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جس عالم نے جس کتاب میں گستاخی کی ہے تو اس کا صفحہ نمبر, کتاب کا نام, پیج نمبر, باب نمبر, یہ سب کچھ, اور یہاں تک کہ مطبوعہ نمبر بھی کہ وہ کتاب کون سے پریس سے چھپے تھی, وہ سب کچھ اس نے اعلیٰ حضرت نے نوٹ کر دیا ہے اور کہا کہ اس گستاخی کی بنیاد پر اس پر کفر کا حکم لاگو ہوگا. جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ان پر کفر کا حکم لاگو ہوگا. حضرات محترم, میں نے کہا یہ کتاب لے جا کر پڑھیے اور اس کے بعد آ کر مجھ سے بات کیجیے. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ مولانا ایک بات بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز انسانوں کو دی ہے جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہے.
اور وہ کون سی چیز ہے؟ عقل. عقل انسانوں کو ہے، جاہل کیوں نہ ہو، ان پڑھ کیوں نہ ہو، بے پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو عقل دیا ہے. بے پڑھا لکھا آدمی بھی اگر غور و فکر کرے اور ذرا علماء کو رہنما بنا کر چلے تو وہ صحیح سمت جا سکتا ہے، صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے. میں نے کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بزرگوں کا مردہ تم اٹھاتے پھرو گے، تم اپنے بزرگوں کا مردہ کندھے پہ لیے پھرو گے؟ لو یہ کتاب پڑھو، تم مولانا ہو، تمہارے پاس اصل کتابیں ہوں گی، اور اگر نہیں ہے تو مجھے بولو، میں دیتا ہوں. اٹھاؤ فتاوی رشیدیہ، صراط مستقیم، تحذیر الناس. تمہارے مولاناؤں نے جو کتابیں لکھی ہے وہ ہمارے پاس وہی ہے، چھاپا تمہارے مولاناؤں نے، لکھا اس نے، چھاپا اس نے، پریس تمہارا، ہم نے بس خرید کر دلیل کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو میں دیتا ہوں، یا پھر تم اپنی لائبریریوں میں جا کے لینا اور تم ملا کر دیکھو. اگر واقعی ایسا لکھا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم اپنے عقیدے سے توبہ کیوں نہیں کرتے، اور اگر نہیں لکھا ہے تمہارے مولاناؤں نے ویسا جیسا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے گرفت کیا ہے، نوٹ کیا ہے، ہو بہو وہی لفظ، ہو بہو وہی جملہ اگر تمہارے مولانا نے نہیں لکھا ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں توبہ کر کے تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں. طرف کے سبحان اللہ. ارے ذرا مچل کے بولو یا رسول اللہ. تو وہ ذرا تل ملا اٹھا اور کہنے لگا کہ ابھی میں پھر کبھی آپ سے ملتا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ اس کو لے جائیے، اس کتاب کو پڑھیے. تو بہت سمجھانے کے بعد وہ کتاب لے کر گیا اور میں نے اس سے تاکید کی کہ پڑھ کر واپس بھی کر دینا، میرے پاس یہی ہے. تو وہ گیا، 12-14 دن کے بعد کتاب لے کر تقریباً 2:30 بجے یا 3 بجے وہ واپس ہوا دن کے وقت. تو میرے ہاتھ میں کتاب دیا اور بولا حضرت، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، پڑھا تم نے؟ بولا آپ پڑھی. میں نے کہا کیا محسوس کیا تم نے؟ بولا ہاں میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھائی بتاؤ نا، تم نے جو پڑھا کیا محسوس کیا، تم کو کیا لگا؟ کہ کچھ باتیں تو سمجھ میں آئی اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا تمہاری بات کا 2 مطلب ہوتا، جو تم جملہ کہہ رہے ہو کہ کچھ باتیں سمجھ میں آئی اور کچھ نہیں آئی، تمہاری بات کا 2 مطلب ہوتا ہے، یا تو تم اس عبارت کو سمجھ نہیں پائے یا سمجھ کر تم کو کوئی اعتراض ہے، تم اس پر کچھ کہنا چاہتے ہو، ٹپنی کرنا چاہتے ہو. بتاؤ دونوں میں سے کیا ہے؟ اگر تم سمجھ نہیں سکے ہو تو میں سمجھاؤں گا، اور اگر تمہارا کوئی اعتراض ہے تو دل کھول کر میرے سامنے کہو، میں تمہارے اعتراض کا جواب دوں گا. حضرات محترم، مگر وہ یہ کہہ کر چلتا بنا کہ میں بعد میں اطمینان سے آپ کے پاس آتا ہوں. مگر اللہ جانتا ہے 3 سال ہو گئے آج تک کبھی دوبارہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ نہیں پہنچا. حضرات محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، اے لوگوں، چاہے تم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو یاد رکھنا یہ دنیاوی مال و متاع کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کا معاملہ ہے. نہ میری بات ماننے کی ضرورت ہے. ارے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو بھی گستاخی کرے گا، ارے یہ بھی یاد رکھو امام الانبیاء کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے. کسی بھی نبی کی شان میں اگر کوئی توہین کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. پھر وہ آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کرے؟ اے لوگوں، کتابوں کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو. نہیں نور عالم رضوی کہا کرتا ہے، اور یہ نور عالم رضوی نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. میرے رب کا حکم ہے، مچل کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے رب کا حکم ہے. کیا میرا رب فرماتا ہے؟ اٹھاؤ قرآن. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج بات قرآن سے ہوگی، عظمت مصطفیٰ بیان کیا جائے گا صرف قرآن سے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اٹھاؤ قرآن. میرا رب کیا فرماتا ہے؟ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. رب فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم ان کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی.
جس نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی تم کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں پاؤ گے. کیا فرماتا ہے رب؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے کنبے والے کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، رب فرماتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رب فرماتا ہے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتا جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی ہے. حضرات محترم، اب پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے مخالفت رکھنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو مومن کہہ رہا ہے. رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نشر فرما دیا. سبحان اللہ. حضرات محترم، اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے، ابھی 10 منٹ وقت باقی ہے، اتنی محبت ہے، ان کی اتنی الفت ہے، اتنی عقیدت ہے. تو اب ایک بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے تاکہ جو ہے آج کی تقریر پوری طریقے سے آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. حضرات محترم، اب قرآن عظیم کی آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو حضور کی محبت پسند ہے نا؟ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. رب کو حضور کی محبت پسند ہے. حضور کی شان میں ادناسی گستاخی بھی پسند رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو حضور سے سچی محبت کرتے ہیں. حضرات محترم، اب محبت کرنے والوں کا انداز آپ کو ملاحظہ کرنا ہوگا، محبت کرنے والوں کا انداز آپ کو دیکھنا ہوگا. محبت تو آپ بھی کرتے ہو. ارے محبت ایک ایسی چیز ہے، چرند و پرند کرتے ہیں، درندے تک کیا کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے، شمس و قمر محبت کرتے ہیں، لوح و قلم محبت کرتے ہیں، شجر و حجر محبت کرتے ہیں، برگ و برگ محبت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے. آپ محبت کرتے ہو. اے میرے دوستو، نور عالم رضوی کہا کرتا ہے کہ چوروں کو بھی محبت ہوا کرتی ہے، ڈاکوؤں کو بھی محبت ہوا کرتی ہے، آتنکوادوں کو بھی محبت ہوا کرتی ہے، ظالموں کو محبت ہوا کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے محبت کا معیار الگ ہوگا، ان کے محبت کے لوگ الگ ہوں گے. میرے دوستو، آپ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ لوگ جو دوسروں کی جان لیتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ جو دوسروں کی جان لیتے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ جو دوسروں کی جان لیتے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا محبت کا دستور کیا ہے، محبت کا انداز کیا ہے؟ ہمیں اگر ہم اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبت قربانی چاہتی ہے نا؟ سڑک کے بولو، محبت قربانی چاہتی ہے. اے دوستو، محبت کیا کیا نہیں کرواتی ہے، محبت کیا کیا نہیں کرواتی ہے، محبت کہاں کہاں لے کر نہیں جاتی ہے، محبت انسان کو کیا سے کیا نہیں بنا دیتی ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، نور عالم رضوی کو تھوڑی دیر بولنے کا موقع دو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ محنت و مشقت آپ کرتے ہیں، سب کام کاج آپ کرتے ہیں، آپ دن رات ایک کر دیتے ہیں، خون پسینہ نکال دیتے ہیں، دولت کما کر آپ نے لایا. جو ہی آپ کے پاس کچھ دولت اکٹھی ہو گئی، آپ نے مکان خریدا تو میں نے دیکھا اپنے بیٹے کے نام کر دیا. پھر کچھ سالوں تک آپ کماتے رہے، آپ کے پاس مال اکٹھا ہوا، آپ نے کوئی چیز خریدی، آپ نے اسے اپنے بیٹے کے نام کر دیا. آپ نے اور کچھ کمایا اور کچھ دولت اکٹھی ہونے کے بعد جب آپ نے کچھ خریدا بیٹے کے نام کر دیا. کچھ روپے آپ نے بینک بیلنس کروائے، اس میں بھی کھاتا بیٹے کے نام سے کھلوایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے نادان، تمہیں ہوا کیا ہے؟ محنت و مشقت تم برداشت کرتے ہو، دن رات ایک تم کرتے ہو، ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں تم جھیلتے ہو، تو دولت تم اپنے نام کیوں نہیں رکھتے؟ مکان اپنے نام سے کیوں نہیں؟ دکان اپنے نام سے کیوں نہیں؟ فیکٹریاں اپنے نام سے کیوں نہیں؟ زمین جائیداد اپنے نام سے کیوں نہیں؟ بینک بیلنس اپنے نام سے کیوں نہیں؟ دنیا کے دیگر اشیاء اپنے نام سے کیوں نہیں؟ تو مجھے آپ میں سے ہر ایک جواب دے گا کہ مولانا سنو، ہم نے اپنے بیٹے کے نام سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے سے محبت. ایسے کام نہیں چلے گا، کنجوسی سے کام کریں گے تو نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے کے قریب سے بول رہا ہوں اور آپ بیچ بیچ میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. سڑک کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتا چلا، معلوم ہوا. اور اگر اسی تصویر کا ایک رخ اور میں آپ حضرات کو دکھاؤں تو بڑا اچھا رہے گا. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جس نے اپنی زمین جائیداد دوسروں کے نام کر دیا، بیٹے کے نام نہیں.
ہم نے اسی سرزمین پر ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جس نے اپنے محلے والوں کے نام سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بچوں کے نام نہیں۔ ہم نے اسی دھرتی پر ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جس نے اپنے زمین جائیداد وقف کر دیے ہیں غریبوں کے لیے، مگر اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ کوئی اپنے بیٹوں کے نام اپنی زمین جائیداد کرتے ہیں اور کوئی اپنے بیٹوں کا نام نہ کر کے کسی اور کے نام پر۔ حضرات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے آج بھی ہمارے شہروں میں ایسے لوگ ایک آدھ ضرور ملیں گے کہ ان کے پاس بیٹے بھی ہیں اور ان کا پورا خاندان بھی ہے اور اس کے گھر میں اس کا نوکر بھی ہے، مگر اس شخص نے اپنے نوکر کے نام اپنی جائیداد کر دیا ہے، اپنے اس نوکر کے نام اپنا سب کچھ کر دیا ہے۔ تو سب کا جواب ایک ہے کہ جس نے جس کے نام جو کچھ کیا اس کو اسی سے محبت ہے۔ بے شک ذرا مچل کے بولو۔ اگر بیٹوں کے نام باپ نے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے باپ کو اس کے بیٹوں سے محبت ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کے نام کیا ہے مطلب شوہر کو بیوی سے محبت ہے۔ اگر دادا نے پوتے کے نام کیا ہے تو مطلب دادا کو پوتے سے محبت ہے۔ اگر کسی نے اپنے نوکر کے نام کیا ہے تو مطلب اس کے نوکر سے اس کو محبت ہے۔ پڑوسیوں کے نام کیا ہے تو مطلب اسے اپنے پڑوسی سے محبت ہے۔ حضرات محترم یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دیتا ہے۔ اور یہی تو نور عالم رضوی بتانا چاہتا ہے کہ جب کسی کو کسی سے سچی محبت ہو جاتی ہے، آپ میں سے مثال کے طور پر ہمارے حضرت یہاں پر جلوگر ہیں، حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت لائیے آپ کی سواری، میں آپ کی سواری استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے دن اس کے جگری دوست نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ جانا ہے، سواری نہیں مل رہی ہے۔ تو اس نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ میری سواری لیتے جاؤ، آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی سواری کیسے لے جا سکتا ہوں، وہ تو آپ کی سواری ہے۔ حضرت نے اپنے چہرے کے تیور کو بدلا اور چہرے پر الگ طریقے کے جو ہے نقش و نگار رونما ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے غیر سمجھتے ہیں، کیا میں آپ کا اپنا نہیں ہوں، کیا میری سواری آپ کی نہیں ہے، کیا میری یہ چیز آپ کی نہیں ہے؟ ارے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا جو میرا ہے وہ آپ کا نہیں ہے؟ ارے جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے۔ پتا چلا معلوم ہوا کہ انہیں ان سے سچی محبت ہے، اور جب کوئی کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر اس کا کچھ نہیں رہتا بلکہ وہ سب کا بن جاتا ہے، وہ دونوں کا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا، سبحان اللہ سبحان یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم اب نور عالم رضوی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہے، اے پروردگار ہم تیرے بندے، تو ہمارا خالق، اے پروردگار ہم تیری مخلوق، تو ہمارا خالق ہے۔ اے میرے مولا تیرے بندوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی سے محبت کرے تو سب کچھ اس کے نام کر دیتا ہے۔ تیرے بندوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو اس کے نام سب کچھ کر دیتا ہے۔ اے میرے مولا تو کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ تو کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے؟ تو رب کی طرف سے جواب آئے گا، اے لوگو سنو سنو، اس کائنات میں ایک ذات سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اس ذات کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ۔ اے میرے دوستو رب کو اپنے محبوب سے محبت ہے، میرا رب اپنے محبوب یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت فرماتا ہے۔ پھر میں نے سوال عرض کیا، اے پروردگار عالم ہم تو محتاج ہیں، تو مختار ہے، اے مولا ہم مخلوق ہیں، تو خالق ہے، اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے۔ مولا ہم محتاجوں کا یہ حال ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنا سب کچھ اس کا سمجھتے ہیں۔ اے پروردگار کیا تو نے بھی جس سے محبت کیا اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا ہے؟ کیا تو نے بھی اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا ہے؟ حضرات محترم اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو میں دو باتوں سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ایک بات وہ بھی عرض کر دوں جو ہمارے مسلک کا نہیں، جو ہمارے مشرب کا نہیں، جو ہمارے دین و دھرم کا نہیں۔ گرو نانک کا آپ نے نام سنا ہے نا؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ ہاتھوں کو اٹھائیے۔ گرو نانک کا نام آپ نے سنا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اس نے ایک قاعدہ بیان کیا، ایک بات بتائی ہے، کسی بھی چیز کا نام نکالو، مثال کے طور پر مائکرو فون ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے،
باکس ہے، کرسی ہے، یہ ہمارے حضرت کا نام ہے، یہ چشمہ ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ وائر ہے، یہ مکان ہے، یہ ہنگولی ہے، یہ ناندڑ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں کوئی بھی چیز، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا دوستو، کوئی بھی چیز ہو اس چیز کے نام کا عدد نکالو، اس چیز کے نام کا عدد نکالو۔ عدد عربی لفظ ہے جس کا معنی گنتی، یہ علماء کرام موجود ہیں، عربی زبان میں ابجد حفظ ہتی وغیرہ کے نام سے عدد بیان کی جاتی ہے کہ الف کا 1 نمبر، با کا 2 نمبر، جیم کا 3 نمبر، دال کا 4 نمبر، اس طریقے سے تمام حرفوں کا نمبر نکالا جاتا ہے۔ تو کہ جس نام میں جتنے نمبر آئے ان سارے نمبروں کو آپ کیا کیجئے، چوگنا کر دیجیے۔ کیا کیجئے؟ آپ اگر چاہیں تو میں ابھی نکال کے دکھاؤں گا، یا چاہے تو میں تقریر کے بعد 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بیٹھوں، جس کو بھی شک ہو میں اسی کے نام سے نکال کے دکھا دوں گا۔ گرو نانک کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو اور اسے چوگنا کرو، یعنی 4 سے گنا کر دو، بڑا تو 4 گنا کر دو، اور اس کے بعد اس میں 2 جوڑ دو، 2 عدد اور جوڑ دو، اس کے بعد اس کو 5 گنا کر دو۔ 5 گنا کرنے کے بعد پھر 20 کر کے نکالتے جاؤ، 20 کر کے نکالتے جاؤ، گھٹاتے جاؤ، 20 گھٹاتے جاؤ، یہاں تک کہ آخری نمبر جو بچے وہ 20 نہ ہو بلکہ 20 سے کم ہو۔ جتنا بھی ہو جو آپ کے پاس بچا اس کو 9 گنا کر دو، 9 گنا کر دو، اور اس کے بعد جوڑ دو تو محمد کا عدد نکل کر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، نور عالم رضوی کہنا چاہتا ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضرات محترم، تو نور عالم رضوی کو بولنے کا موقع دو کہ گرو نانک کے اس قاعدے کو میں نے بارہا الگ الگ چیزوں سے نکال کر دیکھا تو ہر چیز میں سرکار کا نام نکل کے آ رہا ہے، یعنی زمین کے عدد نکالو تو سرکار کا نام نکل کے آئے گا، آسمان کا عدد نکال کر ایسا کرو تو سرکار کا عدد نکل کے آئے گا، شمس و قمر میں سرکار کے نام مبارک کا عدد نکل کر آئے گا، زمین و زمان میں سرکار کے نام کا عدد نکل کے آئے گا، ساری کائنات کی ساری چیزوں میں سرکار کے نام کا عدد نکل کے آئے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاد تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری ملک، زمین و فلک، سما و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ حضرات اب آپ نے سمجھ لیا کہ رب کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، کائنات کی جو چیز بھی نکالو ہر ایک میں نام مصطفیٰ کا عدد نکل کر آئے گا۔ رب نے ان ذریعے سے اس طریقے سے اپنے محبوب کی شان کو مخفی فرما دیا کہ اس چیز کو تو ایمان والے ہی نکال سکتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مجاز دیا ہے، لوگوں کو عقیدہ دیا ہے، اے لوگوں نبی کو اپنی طرح نہ سمجھو، نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ سمجھو، اپنی طرح نہ سمجھو۔ اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، سڑک کے بولو سبحان اللہ، یا رسول اللہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے۔ اب آپ نے سمجھ لیا، میری تقریر کا خلاصہ سمجھ لو اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ذرے ذرے میں رسول اللہ کا نام ہے، چپے چپے میں رسول اللہ کا نام ہے، کائنات کے کونے کونے میں رسول اللہ کا نام ہے۔ چاول کھاؤ تو رسول کے نام سے ہے، پیاز کھاؤ تو رسول کے نام سے ہے، سبزیاں ترکاریاں رسول کے نام سے ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کے نام سے ہے، مٹھائیاں اگرم بگرم جو بھی نوش کرو وہ رسول اللہ کے نام پر ہے۔ جبھی تو اعلیٰ
فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے عجب منکر کھانے گرانے والے کیسے لوگ ہیں؟ ارے لوگ تو غیروں کا بھی کھا کر تعریف کر دیا کرتے ہیں، اب تم تو وہ ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ارے نبی کا صدقہ کھاتے ہو اور نبی کے غلاموں سے اججتے ہو۔ اے لوگوں وقت ہے، بابا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی اپنی عقلوں سے کام لو، اب بھی آؤ صراط مستقیم کی طرف، نماز ضرور پڑھو، نماز تمہارے لیے فرض عین ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے روزہ ضرور رکھو اگر تم بالغ ہو، اور حج و زکات کے لیے اگر تمہارے پاس مال ہے تو ضرور ان فریضوں کو ادا کیا کرو، وہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ مگر اے لوگوں جو تمہاری جان ہے، جو تمہاری روح ہے، یعنی ایمان، تو ایمان کو بھی مضبوط کرو۔ بے شک میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شان والا بنایا، بڑی عظمت والا بنایا، اور اتنا عظیم الشان محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ میں چلتے چلتے یہ پیغام دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے دوستو، یقیناً جشن عید میلاد النبی سے لطف اندوز ہم ہوں گے، یقیناً ہم جلوس محمدی نکالیں گے، جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا عبد الرحمان صاحب نے جو پیغام حق دیا، یقیناً وہ پیغام حق تھا، اور جو ہے ہم سب پر ہمیشہ اس پر جو ہے ہم سب کو عمل پیرا ہونا ہے۔ اے میرے دوستو، وہ عظیم شان والا، وہ نرالی عظمت والا، وہ پے کرے حسن و اخلاق والا جو اس دنیا میں تشریف لایا، اس نے ہمارے لیے کون سا پیغام چھوڑا، اس نے ہمیں کون سا پیغام دیا۔ اے میرے دوستو، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ میرے آقا نہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے بلکہ نماز تہجد بھی میرے نبی پر فرض تھی۔ میرے آقا نہ صرف جو ہے یہ 6 وقت کی نماز پڑھتے تھے، 4 کی نماز بھی نبی کے اوپر واجب تھی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ امام الانبیاء ہیں، اتنے وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں، صرف یہی نہیں راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں کہ پائے مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، خون کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ امام الانبیاء ہیں، اپنے گھر میں خود سے جھاڑو دے دیا کرتے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، اپنے کپڑوں کو خود پیغام لگا دیا کرتے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، اپنے جوتے کو خود جو ہے آپ درست کر لیا کرتے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، آپ خود جا کر کے بازاروں سے سودا سلف لاتے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، اگر غلام تھک جائے تو غلام کے ساتھ خود چکی پیس لیا کرتے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں جو دوسروں کا کام بھی خود ہو کر کے کر دیا کرتے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں جس نے ہمیشہ دوسروں کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ اے میرے دوستو، ہم اپنے آپ کو غلام کہلا کر کے، ہم اپنے آپ کو غلام کہہ کر کے ہم نے نبی کی کون سے کردار کو، ہم نے نبی کے کون سے اخلاق کو اپنایا ہے؟ نمازیں جو ہم پر فرض ہے اسے تو وقت پر ہم ادا نہیں کرتے، ہم دوسروں کے حقوق کو کیا ادا کریں گے؟ اے دوستو، کیا وجہ ہے؟ ہم کون سے سمت جا رہے ہیں، ہم کون طرف جا رہے ہیں، کون سے دشا میں جا رہے ہیں کہ آج ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے؟ ہمیں اپنی کمزوریوں کو تلاش کرنا ہوگا، ہمیں اپنی کمیوں پر نظر کرنی پڑے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ پر جو ہے سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دن مسلمانوں کو کیوں دیکھنا پڑا؟ یہ دن مسلمانوں کو کیوں دیکھنا پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ آج تو کمال یہ ہے دوستو کہ لوگ اپنی کمزوری کو کمزوری سمجھتے ہی نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے۔ ارے یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ میں بتاؤں، کبھی صدیق اکبر نے اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں جانا، وہ پے کرے بلکہ سراپا تقویٰ کہو، ایسا صدیق اکبر میرے اس آقا نے کبھی اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں سمجھا، فاروق اعظم نے اپنے آپ کو نیکوکار میں شمار نہیں فرمایا، صحابہ زادوں نے کبھی جو ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے۔ آج اگر ہم ایک کوئی کام کر کے دکھائیں تو زندگی بھر کوئی تعریف کرے نہ کرے ہم خود اپنی تعریف کر لیا کرتے ہیں۔ حضرات، میں بتانا چاہتا ہوں دوستو، اپنے نظریے کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو، نبی کے لائے ہوئے مشن کو کامیاب کرو، نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، صحابہ کے طریقے پر چلو، بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، وہ راستہ اپناؤ جس پر تم چلو تو فرشتوں کو بھی رشک ہونے لگے، فرشتے بھی کہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں۔
میرے دوستو ضرورت ان باتوں کی ہے. آج اپنوں کو بھی پہچانو, غیروں کو بھی پہچانو. ایک اچھا راستہ جو صراط مستقیم پر ہے اس راستے پر چلتے رہو, اس پر عمل کرتے رہو. اب سنو, جس کو جو بکنا ہے, جشن عید میلاد النبی صحابہ نے نکالا تھا کیا؟ جشن عید میلاد النبی کسی صحابی نے نکالا تھا کیا؟ کیا قرآن سے اس کا ثبوت ہے؟ کیا حدیث سے اس کا ثبوت ہے؟ یہ جو لوگ کرتے رہتے ہیں یہ کرتے رہے. آپ عاشق رسول ہیں. کتوں کا کام ہے بھونکنا اور اچھوں کا کام ہے چلنا. وہ بھونکتے رہے, تم چلتے رہو. ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی 27 تاریخ کو جب ناندیڑ میں ریلی نکالی گئی آرکشن کے معاملے میں, ہم لوگ بھی اس میں حاضر تھے. آرکشن کے معاملے میں ناندیڑ میں 27 تاریخ کو جو ریلی نکالی گئی, میں موجود تھا ضرور. جب راستے پہ چلنے لگے تو ایک شخص مائک پہ اعلان کر رہا تھا, اس کا مولانا, کہ آج جو آدمی اس ریلی کے پچھلے صف میں رہے گا اس کو بھی اگلے صف جیسا ثواب ملے گا. کیا کہہ رہا تھا؟ جو آج اس جلوس کے پچھلے صف میں رہے گا اس کو بھی اگلے صف کا ثواب ملے گا. میرے بازو میں ان کے کئی مولانا کھڑے تھے. میں نے ٹپنی لینے کے لیے کہا دلیل. چل رہے تھے ہم لوگ, میری آواز تو دور تک نہیں پہنچ سکتی تھی. میرے بازو میں ان کے بھی کئی عالم تھے اور میرے سامنے بھی تھے. تو جیسے اس نے مائک پہ اعلان کیا کہ آج اس جلوس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جو آگے والوں کو ملے گا, تو میں نے بس ان کو سنا کر کہا دلیل, اور آگے بڑھے. تو ایک شخص جو ان کارکنان میں تھا, راستے میں ہاتھ باندھ کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ ایک طرف سے چلانا چاہتے تھے لوگوں کو. اس میں سے ایک ضعیف آدمی کہہ رہا تھا درود پڑھتے ہوئے جاؤ, تھکاوٹ نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بزرگ وہاں نوجوانوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے, ہاتھ پکڑے ہوئے, وہ کہتا جاتا تھا کہ درود پڑھتے جاؤ تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو میں نے وہاں بھی ٹپنی لیتے ہوئے کہا درود پڑھتے ہوئے جانے سے تھکاوٹ دور ہوتی جائے گی. دلیل سمجھیں گے؟ میں نے کہا دلیل حضرات یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں. جب اپنی بات آتی ہے تب ان کو ثوابوں کا ذخیرہ نظر آتا ہے. جب محبت کرنے والے نبی کے نام کا جلوس نکالتے ہیں تو اب ان کو دلیلیں دکھائی نہیں دیتی ہے, اب ان کو مقاصد سمجھ میں نہیں آتے ہیں, اب ان کو اغراض سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارے نادانو, اب بھی اگر تمہاری آنکھیں کھل گئی ہے, اب بھی اگر تم بیدار ہو چکے ہو تو یاد رکھنا جلوس کی کتنی طاقت ہے. ارے طرف کے بولو یارو, سبحان اللہ, مچل کے بولو. اگر ریلی کی طاقت کو سمجھ چکے ہو, آرکشن کی ریلی سے اگر جلوس کے پاور کو سمجھ چکے ہو تو آنے والے 12 ربیع الاول کو اب دلیل مت پوچھنا, بس اس پر نظر رکھنا کہ جلوس کی طاقت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جلوس کی اہمیت کیا ہوتی ہے, جلوس کا پاور کیا ہوتا ہے. اے مسلمانوں, بس ایک ذات مصطفیٰ ہے. آج اگر جلوس نکالا جاتا اعلیٰ حضرت کا تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اس میں شریک ہوتے. اگر جلوس نکالا جاتا صدر الشریعہ کا تو اس کے ماننے والے جلوس میں شریک ہوتے. کہنے دو, اگر جلوس نکالا جاتا اشرف علی تھانوی کا تو اس کے ماننے والے شریک ہوتے. ارے لوگوں, اگر اتحاد قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کا انتخاب نہ کرو بلکہ اس کا انتخاب کرو جس پر سب کا اجتماع ہے, جس پر سب کوئی جو ہے جس کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. آؤ جشن عید میلاد النبی میں شریک ہو. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں, تم نہ صحیح مگر تم بھی کرتے ہو. آؤ جشن عید میلاد النبی میں ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اپنے جلوس کے ذریعے اپنا پاور دکھاؤ, اپنی طاقت منواؤ, اور جو بات منوانا چاہتے ہو منواؤ. ارے یہ آج جلوس نکالنا یہ سنیوں کا کام نہیں ہے. ارے جلوس میں جماعت تو میرے نبی نے کیا. تڑپ کے بولو, جماعت تو میرے نبی نے قائم کی ہے, جلوس میرے نبی نے قائم کیے ہیں, صفے میرے نبی نے درست کی ہے. ارے میرے نبی کے اشارات کو سمجھو, میرے نبی کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرو. میرے نبی نے تو یہی فرمایا تھا کہ جماعت سے الگ مت ہو.
میرے نبی نے فرمایا تھا جماعت سے الگ نہیں ہونا، جماعت سے اکیلے الگ ہو جاؤ گے، تنہا ہو جاؤ گے، اکیلے رہ جاؤ گے، اور جب تم کو کوئی اکیلے دیکھے گا تو تمہارے جان پر بھی حملہ کر سکتا ہے، تمہارے مال پر بھی حملہ کر سکتا ہے، تمہاری عزت و آبرو پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ جب جماعت کے ساتھ رہو گے تو کوئی تمہاری طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ ارے ہم سے پوچھتے ہو میدان جنگ میں جب ہم پہنچے ہیں تو ہمارے ساتھ جماعت رہی ہے؟ میدان جنگ میں جب ہم پہنچے ہیں تو ہمارے ساتھ جماعت رہی ہے، اور جب 5 وقت ہم مسجد پہنچتے ہیں تو ہمارے ساتھ جماعت رہتی ہے۔ مسجد کی جماعت بتا رہی ہے، میدان جنگ کے صفوف بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے، اور جس علاقے میں جس زمانے میں مسلمان جماعت کے ساتھ متحد رہے ہیں، ایک ہو کر کے نکلے ہیں، تو پرچم ہمیشہ اونچا رہا۔ تو تم جاننا چاہتے ہو، اتحاد کی بات کرتے ہو، تو جشن عید میلاد النبی کے موقع پر کیوں شرک نظر آتا ہے تم کو؟ کیوں بدعت نظر آتا ہے تم کو؟ میرے نبی کے جلوس میں نکلو، جس طریقے سے ناندیڑ میں 27 تاریخ کو تم نے جلوس نکال کر کے اپنی تعداد دکھا کر کے اپنی اکثریت دکھا کر کے لوگوں کو بتایا، باور کرایا کہ دیکھو ہم تعداد میں ایسے ہیں، ہم تمہارے سامنے سر جھکانے والے نہیں، اگر تم شریعت پر حملہ کرو گے تو ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، اگر دین اسلام کے قانون پر تم حملہ کرو گے تو ہم تمہاری اتباع کرنے والے نہیں، چاہے ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائے، چاہے ہمارے گھر بار کیوں نہ لوٹ جائے، چاہے ہمیں اپنے بچوں کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے، ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، نہ نبی کی شان میں توہین برداشت کر سکتے ہیں، نہ نبی کے دین کے کسی قانون کو بدلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ رات یہ کب ہوگا؟ جب متحد ہوں گے۔ اے ہر جماعت کے لوگوں، سامنے 12 ربیع الاول شریف ہے، سامنے تم نے ناندیڑ میں دیکھ لیا کہ جلوس کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اب صرف بدعت کا فتویٰ لگانا بند کرو، 12 ربیع الاول کو سڑکوں پہ نکلو۔ ہاں مسلمانوں، میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جلوس میں نکل کر خدا فانی مت کرو، جلوس میں نکل کر ناچ گانے مت کرو، جلوس میں نکل کر جو ہے ڈھول تاشے مت بجاؤ، جلوس میں نکل کر خلاف شرع کام مت کرو۔ اور یہ جلوس کی کیا تخصیص ہے؟ گھر کا دروازہ لگا کر بھی اگر کوئی ناچے گا تو حرام ہے، راستے پر ناچے تو اور حرام ہے، جو چھپا کر ناچے تو بھی حرام، اور دکھا کر ناچے تو اور ڈبل حرام ہے، ایک ناچنے کا اور ایک لوگوں کو دکھانے کا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری شریعت میں خدا فانی جائز رہی ہے، ناچ گانے جائز نہیں ہے۔ ہاں جب تم جلوس میں نکلو تو تمہاری زبان پر قرآن عظیم کی آیتوں کی تلاوت ہو، جب تم جلوس میں نکلو تو تمہاری زبان پر نعت مصطفیٰ ہو، جب تم جلوس میں نکلو تو نبی کی آمد کا نعرہ ہو، اور سنو جب نماز کا وقت آ جائے تو جلوس جہاں ہو وہیں پر روک کر نماز کی ادائیگی کرو۔ ایسا نہیں ہے جلوس میں نکل کر آمد مصطفیٰ زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور جب مسجدوں سے مؤذن کے صدا کی آواز آئی تو سب نیچے کر کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اے مسلمانوں، نماز نبی نے تمہیں لا کر کے دیا ہے، نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، نماز تمہارے لیے فرض عین ہے، نماز تمہارے لیے ضروری ہے، اگر نماز نہ پڑھو تو سخت گنہگار ہو۔ اور ذرا یاد تو کرو کیسے دن نماز چھوڑ رہے ہو، نبی کی آمد کا دن ہے، تم کرتا پاجامہ بھی پہنے ہوئے ہو، تمہارے سر پر امامہ یا ٹوپی بھی ضرور ہے، تم پاک و صاف بھی ضرور ہو، نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے تم نے گھنٹوں گزارے ہیں، اور نماز میں تمہاری حاضری نہیں ہوگی تو فرشتوں کے لسٹ میں تمہارا کیسا نام آئے گا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، میلاد النبی کے جلوس میں بھی فلاں شخص نکلا تھا مگر اس نے اس دن نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب میدان محشر میں تمہارے نامہ اعمال کو کھول کر کے اس طریقے سے پیش کیا جائے گا، بتاؤ اس وقت تم اپنے رب کو کیا جواب دو؟ میرے دوستو، نمازوں کی پابندی بہر صورت ضروری ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں نے اپنے مقررہ وقت سے 15 منٹ زائد بول دیے ہیں، 1.5 گھنٹہ بولنے کی اجازت تھی، میں نے 2.25 گھنٹے بول دیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے ہمیں یاد کیا کسی اور موقع پر حاضری ہوگی، اس موقع پر بس یہ سمجھیے کہ ہماری یہ جو علماء یہاں پر موجود ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے بیان میں، ہمیشہ آپ ان کے پیچھے چلیے، ان کی عزت کیجیے، ان کا ادب و احترام کیجیے، ان کی بات
بات پر عمل کیجئے، یہی آپ کو سیدھے راستے پر لے جانے والے ہیں۔ ہم ہوں یا کوئی اور ہو، ہم سال میں ایک آدھ بار آ کر کے تھوڑی دیر کچھ باتوں پر روشنی تو ڈال سکتے ہیں، مگر مکمل رہبری اور رہنمائی انہی علماء کو کرنا ہے جو آپ کی سرزمین پر اس وقت موجود ہیں۔ دوستو ان کے پیچھے چلو، آپسی دشمنی بغض و عناد کو اپنے اندر سے دور کرو۔ یہ آپ کا امام ہے، یہ آپ کی مسجد کا خطیب ہے، یہ آپ کے مدرسے کا عالم ہے، حافظ قرآن ہے۔ میرے دوستو ان کو ماننا، ان کا ادب و احترام کرنا نائب رسول کی حیثیت سے ان کے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ میرے دوستو ان کے پیچھے چلیے، یہ آپ کو صحیح سمت لے کر کے جائیں گے، اور بیچ بیچ میں اس قسم کی نوری محفلیں سجا کر علماء میں سے کسی کو بلا کر کے جو ہے یہ آپ اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے قلب و جگر کو منور کرتے رہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ پر میں نے کچھ روشنی ڈالا ہے اور آپ کے ذہن و دماغ پر اتر گیا ہے۔ یہ صرف میری معلومات ہے، اور میری معلومات میں بھی ایک حصہ ہے جو میں نے عرض کیا، ورنہ میں نے پہلے جب میں نے ایک شبد اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم کے تعلق سے بولا ہے، کہاں یہ ہوں اور کہاں وہ ذات ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے، تو مجھ جیسا کم علم والا انسان بھلا کیا بیان کر سکتا ہے؟ جب صدیق اکبر کما حقہ رسول اعظم کی عظمت کو بیان نہ کر سکیں تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ جو چاہیں نبی کی شان میں کہیں، مطلب تعریف ہے جو چاہیں کریں، یہ بڑھنا نہیں ہوگا۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہا تھا کہ جو دل میں آئے اچھی بات نبی کے لیے کہتے رہو، سب کہو، بس نبی کو خالی خدا مت کہو، سب کہو، جو بھی اچھی بات ہو نبی کو آقا کہو، مولا کہو، بالغ کہو، مختار کہو، جو چاہو کہو، سب کہو، صرف ایک چیز مت کہنا، خدا مت کہنا۔ میرے دوستو بس ہم اس آقا کی غلامی میں ہیں، بس رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے زندگی بھر ہمیں رسول کا غلام بنا کر کے رکھے، اور غلامی مصطفیٰ ہی پر ہم سب کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، اور جو کچھ بھی میں نے ان حضرات کے سامنے عرض کیا ہے، میرے طرز تکلم میں، انداز بیان میں یا الفاظوں میں سے کسی لفظ میں کوئی غلطی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا اس مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعے